الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ طیۃ والثناء کے ولادت باسعادت کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ نبی کریم کے دو اسماء مقدسہ جو ذاتی ہیں حضور کے، دو نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، لیکن میرے رسول کے ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد۔ محمد اور احمد دو ذاتی نام ہیں۔ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کو بار بار ذکر کیا جائے۔ اور احمد کا معنی ہے کہ جس نے سب مخلوق سے بڑھ کر رب کی تعریف کی ہو۔ یہ ذاتی نام ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب میرے نبی کا ذکر کیا تو کہا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، بشارت تو تمہارے لیے بنی اسرائیلی ہو کہ اب آئے گا میرے بعد اور اس کا نام ہوگا احمد مجتبی۔ نوح علیہ السلام کی عمر ہے 950 سال تبلیغ کی، اور ہزاروں سال پہ مشتمل ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت نوح کی شان میں الفاظ آتے، کیونکہ 950 سال سے آگے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے تبلیغ نہیں فرمائی، تبلیغ نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے وقت سوائے شیطان کے کافر کوئی نہیں تھا، فقط ایک شیطان ہی کافر تھا۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب تکبر کیا، ابا کے میں نے انکار کرنا، اور واستکبر اسے کہتے ہیں تکبر۔ یعنی سب سے پہلا منکر نبوت کا شیطان ہے۔ لیکن اللہ نے یوں کیوں کہا کہ وکان من الکافرین؟ ہے کافر فقط شیطان، لیکن صیغہ جمع کا کیوں استعمال کیا جبکہ دوسرا کافر ہے ہی کوئی؟ کوئی ایک بھی اس کی پارٹی کا ممبر نہیں بنا نوح علیہ السلام تک، اکیلا ہی بھونکتا رہا، چلتا رہا۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے کافرین کا صیغہ کیونکہ ابا واستکبر، انکار کیا شیطان نے میرے حکم کا، اور ہو گیا وہ کافروں میں۔
جب کس کے علاوہ کافر ہے ہی کوئی نہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ نے مثال دے دی کہ جو نبوت کی ولادت اور تخلیق اور عزت کا منکر ہوگا وہ پہلا کافر ہوگا، اور اس کے بعد جو اس عقیدے سے وابستہ ہوں گے وہ سب کافر ہوں گے. من الکافر. ادھر نوح علیہ السلام نے 950 سال میرے اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا، تو تاریخ میں تو میرے نبی کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ جس نے حمد کی ہے وہ احمد مجتبیٰ ہے. یہ تفضیل کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ رب کی حمد کرنے والا. تو عمر تو صرف 65 سال ہے، اور اس میں سے بھی نبوت کا دورانیہ تو 23 سال چاند کے اعتبار سے ہے. تو جو 950 سال کرتا رہا اس نے اتنی تعریف اللہ کی نہیں کی جتنی کملی والے نے کی. حضور نے فرمایا کہ زمینوں پہ میں محمد ہوں اور آسمانوں پہ میں احمد ہوں. اسی واسطے نوح علیہ السلام کے علاوہ میرے رسول کا نام کسی نے احمد استعمال نہیں کیا. قرآن کھول لیں، اور سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور نبی نے احمد استعمال نہیں کیا. حضور نے فرمایا میں آسمانوں پہ احمد ہوں، زمین پہ محمد ہوں. تو عیسیٰ چونکہ حضور سے آنے سے پہلے 570 سال تقریر کر رہے ہیں اور اٹھا لیے گئے آسمانوں پہ. عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت واقع نہیں ہوئی، وہ زندہ اپنی اصلی زندگی کے ساتھ آسمان پہ تشریف فرما ہے. پھر وہ دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا، آپ بڑی بڑی فتوحات کریں گے، آپ کا وصال پرملال ہوگا، اور آپ کی قبر رسول اللہ کے مزار پر انوار میں بنے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منکروں کی حکومت بنائی ہے کہ اگر یہ حکومت وفاداروں کی ہوتی تو ہر کوئی ضد کرتا مجھے دفن کرو اندر. اللہ نے عیسیٰ کی قبر کی جگہ بچانے کے لیے منکروں کو حکومت دے دی. ہر کام میں حکمت ہے. دیکھیے نا، بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہماری مزار بنے تو داتا صاحب کے مزار میں بن جائے، پیر سیال کے قرم میں بن جائے. کئی علماء نے وصیتیں کی، ان کی اولادوں نے وصیتیں کی. اور گولڈا شریف کے اندر ہمارے مار صاحب تشریف لاتے ہیں، اب کیونکہ نام لینا اس لیے پڑا کہ وہ ہے نہیں، ٹھیک ہو گیا. ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے اسپتال میں کہا کہ میری وصیت لکھ دو، جس وقت میری موت آ جائے مجھے دفن گولڈے شریف میں کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان منکروں کو اس حکمت کے لیے وہاں بٹھایا ہے کہ ان کے نزدیک رسول کے روضے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا باہر ہی دفن ہونا ہے. بلکہ اتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسجد نبوی سے حضور کے مزار کو نکال دیا جائے. اب ان کو زیادہ دین سمجھ آیا یا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو دین زیادہ سمجھ آیا؟ تھوڑا سا ابھی دماغ پہ زور دیں کہ اتنا بڑا جلیل القدر آدمی صدیق اکبر کہتا ہے جب میری روح پرواز کرے غسل بھی تم نے دینا ہے، کفن بھی تم نے دینا ہے، عمر جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے، لیکن اتنا کرم کرنا کہ میری تدفین کے لیے کملی والے کے مزار پر انوار کے دروازے پہ میری میت رکھ دینا، اور عرض کرنا کہ لِأَنَّ أَبِي بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُكَ یا رسول اللہ، تاکہ تمہارا ابو بکر آیا ہے، اجازت مانگتا ہے تمہارے قرب میں دفن ہونے کی. یہ تم نے کہنا ہے، اور اندر سے اگر میرے رسول نے آواز دی تو پھر پہلے رسول میں دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا. اب یہ بات عمر سے ہو رہی ہے، جس کے لیے میرے رسول نے کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر ہی نبی ہوتا. لیکن لا نبی بعد، جس کو نبی پاک نبوت کے معیار کا آدمی قرار دے رہے ہیں، فرمایا اگر نبی ہوتا
پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو اتنی بڑی ہستی نے بھی صدیق اکبر کو نہیں ٹوکا کہ نبی زندہ ہے، مردے بولا کرتے ہیں، کیوں نہیں کہا جی؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، ہر وہ کام جو میرے خلفاء راشدین کریں گے وہی میری سنت ہوگا، ان کا کوئی عمل سنت سے متصادم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرما دیا الخلافۃ بعدی 30 سنۃ، میرے بعد میری نبوت کے خلفاء کا دورانیہ 30 سال ہوگا، یہ بھی بتا دیا۔ یعنی یہ 30 سال کے اندر جو میری مسرت پہ بیٹھیں گے وہ میری ہی سنت کو قائم رکھیں گے، ان کا کوئی عمل میرے عادت میرے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کو بھی ویسے تو بڑے صحابہ کے ماننے والے ہیں، وہ پیڑیا صحابیاں نو مننا کمال نہیں، انہوں دا نظریہ بھی ماننا، انہوں دا عقیدہ مان کہ عمر میری میت رکھ دینا جنازے کے بعد روضہ انور کے سامنے، اور ان الفاظوں سے التجا کرنا لِأَنَّ أَبِي بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُكَ یا رسول اللہ، بے شک ابو بکر آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ آگے سے آواز جواب آئے گا، اگر جواب نہ آئے تو مجھے عام مسلمانوں میں دفن کر دینا۔ پہلا جانشین رسول بتا گیا کہ تم مرو گے تو جواب نہیں دو گے، کملی والا جواب بھی دے گا، بشرطے کہ ایمان ہو۔ جواب آیا، جنازہ مدینے پاک کی گئیوں میں پھرا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، ارے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں میں گھوم کے نکلے۔ دوستو اے دیکھو نا، اسی تو کر دیتے ہیں تو سر مردہ کا چھوڑیا، تو پہلے امیر المومنین نے کی لفظ آکھے، امیر المومنین دس کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، اور ادھر دیکھو میرے نبی کی ماں فرما رہی ہے کہ جب میرا محبوب میرے پیٹ میں آیا تو مجھے ایک ذرہ برابر بھی میرا پیٹ بڑا نہیں، اور یہ بوجھ محسوس نہیں ہوا، حتیٰ کہ ولادت کے وقت میرے پاس کوئی دائی بھی نہیں تھی، ہمسائی بھی نہیں تھی، اور کیا دیکھتی ہوں کہ 4 خواتین میرے حجرے میں آ گئی۔ میں نے پوچھا، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ اس شہر میں رہتی نہیں، تم اجنبی لگتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، یوسف کی بیوی علیہ السلام۔ دوسری سے پوچھا، اس نے کہا میں مریم ہوں، عیسیٰ کی ماں۔ تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، اسماعیل کی ماں۔ 4 خواتین فرماتی ہیں بڑا حسین قد، بڑا نورانی چہرے۔ میں نے کہا میں تم کو جانتی نہیں۔ فرمایا جس کی تو ماں بن رہی ہے اس کو کائنات کی ہر شے جانتی ہے، انسان نہیں، درندے جانتے ہیں، پتھر جانتے ہیں، جس کی تو ماں بن رہی ہے۔ فرماتی ہیں مجھے یاد آیا ایک دن ایک بزرگ آیا تو میں گھبرائی کہ اب کون ہے؟ اس نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، جو تیرے پیٹ میں ہے وہ کل نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے، اور میں آدم علیہ السلام ہوں۔ علی پیدا ہو چھ دن پہنتے آدم مبارک دینا ہے، اے اولاد نو پتہ نہیں کی سختی پئی کھلوتی ہے، پیدا بھی ہو گیا تھے، اسرت بھی کر گیا، تے قیامت تک خدا نعرہ اسی کا نام دنیا میں چلے گا،
ہر شے مٹے گی، میرے حبیب تیرا ذکر نہیں مٹے گا۔ تیری عظمت کا پرچم آج جھنڈے تے روڑے پہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ اپنی کتاباں تے کھولو، تھوڑے بزرگاں تے لکھے کہ رب ذوالجلال نے 4 جھنڈے لگوائے۔ جبریل جا جھنڈے لگا گیا، جس رات میرا نبی آنے والا تھا جھنڈے لگا دے، ایک بیت المقدس پہ لگا دے، ایک عرش علا پہ لگا دے، ایک کعبے پہ لگا دے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ منکر یہ پوچھتا ہے کہ جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ منکر یہ پوچھتا ہے کہ جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ دیکھ لے منکر خود جبرائیل امین جھنڈے لگا رہا ہے۔ میں اشرف علی تھانوی دیوبندی کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں، میں نواب صدیق اصل بھوپالی اہل حدیث کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ اللہ نے 4 جھنڈے لگوائے۔ آمنہ کے گھر پہ جھنڈا لگا دے، کعبے پہ لگا دے، بیت اللہ پہ لگا دے اور عرش پہ لگا دے۔ یا اللہ 4 جھنڈے فرمائے، پوری دنیا کا محور یہی ہے اور پوری سلطنت کا بادشاہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جا کے پتہ کر لو، ڈی سی صاحب، ڈی سی او صاحب اگر اپنے دفتر میں نہیں ہوں گے، چھٹی پہ ہوں گے یا دورے پہ ہوں گے، پرچم نہیں لہرائے گا۔ پرچم تب لہرائے گا جب ڈی سی او موجود ہوگا۔ کمشنر آفس میں پرچم تب لہرایا جائے گا جبکہ صاحب دفتر میں موجود ہوگا۔ یہ دلیل ہوگی کہ جھنڈا لہرا رہا ہے، حکمران اندر بیٹھا ہے۔ اللہ نے فرمایا دلیل ہوگی کہ وہاں بھی زندہ ہے، یہاں بھی زندہ ہے۔ ورنہ پوچھ رہے یہ جھنڈا کیوں لگاتے ہیں؟ چلو دفتر سرکاری سے پتہ کر لو۔ اگر سرکاری گاڑی پر جھنڈا ہوتا ہے نا، اگر مجاز افسر نہ بیٹھا ہو تو جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اس کی نشانی ہے کہ صاحب موجود ہے۔ اگر صاحب کا ڈرائیور ہو تو وہ جھنڈا نہیں لہرا سکتا۔ تو ہمارے نبی کے جھنڈے لگوائے گئے، اتروائے نہیں گئے ہیں تو وہ بھی کو حوالہ دے۔ جب نبی کہیں دنیا سے چلے گئے، تم کہتے ہو چلے گئے، تو پھر جھنڈے اتروائے کیوں نہ گئے؟ یہ بھی تو حوالہ دو نا۔ تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ احمد مجتبی، تو اس کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی گئی۔ یہ 2 نام میرے نبی دے ذاتی ہیں۔ اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفاتی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کی جمع کوئی نہیں دکھا سکتا۔ جاؤ دنیا بھر کے ملاؤں کو چیلنج کرو کہ آؤ ہمیں اللہ کی جمع دکھا دو، ہر بندے کی جمع ہوگی، مولوی اور مولویوں، پیر اور پیروں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی جمع نہیں بنے گی۔ پتا چلا کہ ان پہ دوسرا زمانہ نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کا اللہ برقرار رہے گا۔ اور میرے نبی کتنی حمد کی، نوح علیہ السلام 950 سال وعظ کرتے رہے، لیکن احمد میرا رسول ہی ہے۔ نبی کی ماں فرما رہی ہے کہ میں جب حمل میں تھی، میں پانی لینے جاتی کنویں پہ، دنیا ڈور رسی استعمال کرتے، میں پانی پہ کھڑی ہوتی، پانی اچھل اچھل کے میری جانب آتا، پانی اچھل پڑتا۔ جب میں کنارے پہ آتی کنویں کے تو پانی چھلانگے لگاتا، باقی ڈور رسی استعمال کرتے۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آمنہ تو کیا جانے، جس کی تو ماں بن رہی ہے وہ دیتے نعت خان نہیں اتنے رجے ہوئے ہوں گے۔ قاضی منظور جیسے نکمے اس کے ذکر کی وجہ پہ
موٹروں میں کاروں میں جائیں گے، اور جنہوں نے نبی سے دور رہنا ہے میں نو لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اتنے کامیاب دور میں بھی انشاءاللہ میں بستر انہوں دے موڈے تے ہی رکھاں گا۔ اتنی دنیا ترقی کر جائے گی تے بستر انہوں دے موڈے تے ہی رہے گا، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ اللہ فرماتا قیامت تک میں انہوں کسب نہیں چھوڑا دیا گا، لدی رکھاں گا۔ پر میرے محبوب کے گدھا جب آئیں گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بھی ملیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ بستر بھی ملیں گے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ میرے مولا نبی کریم رؤوف الرحیم آپ سے آپ کے چچا حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کسی نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں کہ محمد بڑے ہیں، تو حضرت عباس نے کہا کہ دنیاوی عمر میں تو میں بڑا، دنیاوی دنیا کی عمر میں میں بڑا ہوں کہ میں ان سے پہلے دنیا میں آیا، لیکن عمر کے اعتبار سے محمد بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا واہ کمال ہوگی، نالے آن جو میں بڑھنا کہ مقام دے اعتبار نال تو عمر دے تو حضور بڑے نے۔ فرمایا ہاں۔ مولوی عبدالحی لکھنوی دیوبندی فتاوی عبدالحی میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتائیے۔ ایک دفعہ آپ ماں کے پنگوڑے میں تھے، گہوارے میں تھے، اور چاند ساتھ ہلتا رہا، جیسے آپ گہوارے میں انگلی ہلاتے چاند بھی تڑپنا شروع کر دیتا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے یاد ہے۔ ماں کے پیٹ کی بات نہیں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ گہوارے میں تھے اور گہوارے کے اندر آپ کے ساتھ آسمان کا چاند بھی ہلتا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا چاچا مجھے یاد ہے کہ مائیں بچوں کو باندھ کے سلاتی ہیں کہ آزاد ڈھیلے ہو تو بچے ڈر جاتے ہیں، تو میری ماں آمنہ نے بھی کپڑا اتنی ٹیٹ سخت باندھا کہ میرے کندھے کو درد شروع ہو گیا، تو میں نے اپنے درد کو کم کرنے کے لیے ہلنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے کوفت ہو رہی تھی، تو میری وجہ سے اللہ چاند کو میری انگلیوں کی جانب طرح ہلاتا تھا، میں ہل رہا تھا کہ یہ رسی ڈھیلی ہو جائے، یہ کپڑا ڈھیلا ہو جائے جس سے میری ماں نے باندھا ہے، تو مجھے میرا اللہ یہ سہارا دیتا تھا کہ ادھر دیکھیے تیری خاطر کھلونا بنا ہوا ہے۔ حضرت عباس حیران ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اتنی پرانی اور بچپن کی بات آپ کو یاد ہے؟ میں نے تو اسی لیے پوچھا ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح حال میں دیکھا، تو آپ کی اس کم سنی میں بھی اتنی مہارت ہے کہ آپ یہ منظر یاد رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا چاچا جی یہ تو ادوں دی گل ہے جدوں میں پنگوڑے ہی سا، میں تینوں ادوں دی گل دسا جدوں میں ماں آمنہ دے پیٹ ہی سا۔ یہ جو بدیوں کا مولوی لکھتا ہے، فتاوی عبدالحی میں لکھتا ہے، جب تک میری زندگی ہے میں دکھانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں چاچا، یہ تو وہ واقعہ جو تم بھی تھے، یہ تو وہ واقعہ میری ماں بھی تھی، یہ تو وہ واقعہ کہ پنگوڑا بھی تھا، اور پنگوڑے میں بھی تھا، اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا چاچا میں ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا اور خدا کے عرش پر جو لوح محفوظ پڑی ہے اس پہ اللہ کے فیصلے آئندہ کے منصوبے لکھے جاتے تھے، تو وہ قلم جس تختی پہ چلتی تھی میں اس قلم کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ یہ دیکھو، یہ کوئی جاہل آدمی بات نہیں کر رہا،
حضور کا چچا بات کر رہا کہ میں آواز ہی نہیں بلکہ میں وہ بھی پڑھتا تھا جو قلم لکھتی تھی. مسلمانوں غور کرو، یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ میلاد نہیں تو یہ پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیدائش کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا چاچا میں وہ آواز بھی سنتا تھا، جو لکھتے تھے وہ بھی جانتا تھا. اعلی حضرت نے کیا کہا؟ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. حضور جہان کی جان ہے. پیر میرے شاہ صاحب نے کیا کہا؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانانے کے جانے جہان آکھاں. آپ فرماتے ہیں میں اس زندگی آکھاں جان آکھاں کہ جانان جہاں، بلکہ کل جہانوں کا اس کو میں محبوب ہوں. جس شان تو شانہ سب بنی. آپ نے کہا جس کو عزت ملی ہے اس رسول کی وجہ سے ملی. میں پہلی مرتبہ، اتنی میری سروس خطابت کی ہوگی لیکن پہلی مرتبہ میں یہاں شاہپور صدر سے جو سائیوال سڑک جاتی ہے نا، اس روڈ پہ ایک سبانہ پنڈ ہے. سبانہ زندگی میں پہلی مرتبہ پرسوں میں وہاں گیا اور انہوں نے جلسہ رکھا ہے کہ ہاں ہمارے حاجی اعجاز صاحب ہے، شیخ اعجاز احمد صاحب، انہوں نے تاریخ لی. میں جلسے پہ گیا تو میں نے کہا نماز پڑھنی ہے. ان کا ایتھی پڑھ لو. میں کہوں گا کہ وہ جی ساڑھے نہیں ہے نو نماز لینا پیچھے ہوندی نہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ جلسہ نماز پڑھتے ہو وہاں پڑھتے ہیں، جلسہ کیوں نہیں کرنا؟ کہ یہاں جی ہمارے بڑے بڑے جڑے بڑے بدماش مارنے نا، وہ آدھے جس کام نال فساد پوے وہ مسجد ہی نہیں کرنا. نبی نال فساد پاؤں گا، اپنے گھر کر لو. تو میں آ کے میں اندازہ لا لیا مسجد کوئی لکھے ہے کوئی نہیں. اللہ نال بھی ناراض ہوں، چلو نبی دا تن لکھن، اللہ نال بھی خفن بے ایمان. اس آ کے جے نال لکھنی تو اسی تیرا بھی نہیں لکھنا. کہنے لگے ہم مستری جو ہوتے ہیں مساجد کی مستری علیحدہ ہوتے ہیں. مستریوں نے لکھ دیا یا محمد. ایک عورت بدذات کو اتنی نفرت تھی نبی کے نام سے، اس نے اپنی لونڈی کو نوکرانی نو لیا نال تے مسجد دی سیڑھی لے کے چڑھ گئی. اتنے نبی دا نام مٹان دی گئی تے ہاتھ شل ہو گئے سن. آج تک جوندی پئی مردود. 12 ربیع الاول سے پہلے پنڈی پھٹیاں سجایا جا رہا تھا. ایک آدمی اس نے کہا پورا بازار خرچ میں کروں گا، سجا دو. سجا اس سال کی بات ہے، اس ربیع الاول سجا دو، سب اخراجات میں دوں گا. اس کا ملازم، اس کی اپنی فیکٹری ہے، شیلر ہے، اس کا ملازم الیکٹریشین تھا، وہ بتیاں لگا رہا تھا. وہ وہاں سے گر پڑا. جب گر گیا تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. فیصل آباد لے گئے. انہوں نے کہا اب زندگی بھر اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اس طرح یہ شل ہو گیا کہ اب زندگی میں یہ اٹھ نہیں سکے گا. وہ اندر لٹا دیا گیا. اس نے سن لی یہ بات. ڈاکٹروں کا پینل بیٹھا ہوا تھا باہر. وہ بستر پہ لیٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں زندگی کی کمائی کے لیے نہیں گرا، میں محمد مصطفیٰ کی روشنی کے لیے گرا. اگر میں آج لا علاج ہو گیا
تو میرا تو کوئی نہیں لیکن تیرے وفاداروں کے دل ٹوٹ جائیں گے. کہتے ہیں یکدم میری کمر سے کڑاکا نکلا اور میں ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹروں کے پاس آیا, انہوں نے کہا تو ہل نہیں سکتا, تجھے چارپائی پہ لایا گیا, 1122 کی گاڑی منگوائی گئی اور تو کھڑا ہو گیا ہے. اس نے کہا جدوں تو آخیا دے علاج کوئی نہیں تے مینوں اللہ کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ بھی جا کے پتہ کر لو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اب موجود ہے, وہ ڈاکٹر موجود ہے جو حیران ہو گئے کہ ہماری طب میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا, ساری زندگی کے لیے مفلوج تھا. اس نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ فرماتا ہے مومنوں نامید نہ ہونا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو مردہ نہ کہو, اپنے نبی کو بے بس نہ کہو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اے جڑے آنے نیڑے نہیں مومن بنتے پھر آؤں کہ نہیں آؤں. او جنا دلاں دے ٹوٹ گئے پرزے تے ٹوٹ گئیاں سب کارا, اندر عشق محمدی نہیں تے رل گئے سنگ مردار. دوستو آج ہمارا ایک عظیم ساتھی بچھڑ گیا, ایک غمخوار بچھڑ گیا. ہر جمعے جہاں بیٹھ کے وہ نعرہ کھڑے ہو کے لگاتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے. حاجی محمد بشیر حامدی شاہ صاحب کا مرید تھا, وفادار مرید تھا. پوری رات محفل نعت میں بیٹھا رہا, نعت کی محفل ختم ہوئی, گھر آ کے انا للہ و انا الیہ. کتنی اچھی گواہی بنی ہے. سین میں سے نہیں آیا, بازاروں چھولے بیچدا نہیں آیا, کملی والا تیرا ذکر سن کے. دوستو سنگ دے ساتھی لدے جان دے تے سجنا بھی ساتھ لدانا, دیگر کے دن آیا محمد تے عورت نو لتھ جان. اچھی گواہی لے گیا نا. میرے نبی کریم اپنے حجرے میں تھے, جنازہ نکلا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جنازہ نکلا, لوگ کہہ رہے تھے غمخوار مر گیا, ملت کا وفادار مر گیا, نبی کریم کا وفادار مر گیا. تمہاری صاحبہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں تھے, جب یہ باہر سے آوازیں آئیں تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کی کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ فرمایا اس کی ہو رہی ہیں جو جنت میں چلا گیا. حضور نے فرمایا جس کی تعریفیں ہو گئی ہیں وہ جنت میں جا رہا ہے. تو جس کی لوگ تعریف کر رہے تھے وہ جنت میں, اور آج یہ بڑی مسجد بھی جس کا ذکر کر رہی ہے. خیال کریں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس کے بچے ہیں, ایک بہر ہے, یہاں ہے, کم سن ہے. ہمارے حاجی عبداللطیف صاحب, محمد نعیم بسرا صاحب, یہ ان کے گھر گئے.
کہ جنازہ اس کا وہیں ہونا چاہیے ہے. پچھلے جمعے وہ کھڑا ہو کے یہاں نعرے لگا رہا تھا. جب بھی کھڑا ہوتا نعرہ لگاتا کچھ نہ کچھ میرے سٹیج پہ رکھ دیتا. ان سے کہا گیا کہ حاجی صاحب جتن کرو جہاں پہ اس کی گزری ہے وہیں اس کی آخری ملاقات بھی ہونی چاہیے. کیسا دن دیا اللہ نے. میرے نبی نے فرمایا جس کو جمعے کی رات قبر میں آئے گی اسے حساب و کتاب نہیں ہوگا. اسی لیے تو میں اپنے کچھ مرحوم لوگوں کے نام لیتا ہوں. حاجی جمیل صاحب، حاجی منظور آرے والے، ہمارے جو ہیں ان کے والد صاحب کا نام ہی یاد نہیں رہتا. بڑے بزرگ، بڑے دعا گو تھے میرے. تو جمعے کے دن لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں. کم از کم اتنی سوچ لو اسی مرن والے نے بھولا دے نہیں تے جڑے مرن والے تو فاتحہ ہی نہیں پڑھن دیں وہ تسی یاری انہاں نہ لاؤ. جو دعا ہی نہیں مانگنے دیتے یہ وفادار ہے. خطرہ مجھے یہ تھا کہ اس کی تقریباً رشتہ دار برادری منکرین میں سے ہے اور ان کا پروگرام یہی تھا کہ جنازہ وہاں ہوگا، بڑے قبرستان میں جنازہ ہوگا. میں نے ایک سوال کا جواب ہو دے دیں. چلو نہ کوئی مفتی ہے تو وہ لکھ کے دسے بس ساری زندگی یا رسول اللہ آندہ رہا کہ تھوڑے جنازے نال بخشیا جائے گا. بتاؤ نہ، سمجھو نا. ادھر جواب دیں کہ کیا پتر بے ایمان ہو گیا تے پیو ایمان تے رہا اس انہاں کو جنازہ پڑھایا جڑے بندے نو بخشین دین دے ہی نہیں. جو دین دے ہوں گے تو ہر ویل دعاتے دعا نہ من. یا مجھے یہ پتہ ہے کہ عقیدہ نہ ملتا ہو امام اور میت کا تو کیا اس کی دعا سے وہ بخشا جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بآیاتی ھزوا. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میری آیات کا مذاق اڑائے. اس وقت کس قدر طوفان بدتمیزی بپا ہے اور میرے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یاد رکھنا اللہ فرماتا عالم وہ ہوتا ہے جس کے وجود سے خدا کا خوف محسوس ہو. آج جو اس ملک کے مولویوں نے فتنے ڈال رکھے ہیں، سیاستدانوں نے فتنے ڈال رکھے ہیں، سنبھالے ایک صوبہ نہیں جانتا 3 صوبے بنا رہے ہیں جن کو اس قوم کا احساس اور حیا تک نہیں. اور وہ کہہ رہے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے. جے پھر ان نہیں جیت گئے نا تو پھر تہاڈی بھی عقل تے افسوس ہے. کوئی خوبی تے دسو یار، کوئی فائدہ ملک کو ملت کوئی انہوں نے پہنچایا ہو. اور ایڈے برے جڑے اپنے بیوی دے قاتلاں نوں کچھ نہیں کر سکتے تانوں کی لے کے دیں گے. جس مردے کے نام پہ وہ بدماش حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ زیب تک نہیں دیتا کہ تمہاری وہ کیا خدمت کریں. یہ جو اپنی بیوی کے قاتلوں کو، اس ملت کی ایک لیڈر کو قتل کرنے والوں کو نہیں پکڑ سکتے. اگر آپ میں کچھ ہو. مولانا روم نے لکھا ہے کہ شیر بوڑھا ہو گیا. اس نے ایک دن لومڑی سے کہا کہ بڈھے ہو گئے ہیں تو بڑی شہنشاہی کیتی ہے تو کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا جانشین بنا دیتا جائے کوئی جو میری کرسی کا وارث رہے. اصل میں تو اس کا یہ تھا کہ میں نے زندگی تمہیں موجے کرائی ہے کہ ہوں میں بڈھا ہو گیا کسی کام جو کا دھیان نہیں، میں تی شکار بھی نہیں کر سکتا تو لہذا لالچ دیو کہ جانشین بنانا ہے بادشاہ نے. جی میں بہاول پور دے 3 ضلع انہوں بنا رہے ہیں صوبہ تے سرائکی ایڈا لمبا جی میاں والی بھی سرائکی تے پکھر بھی نہ تو خوشاب ہٹ گئے نا، میاں والی بھی جلوس نکلے ہیں. یعنی یہ بدماش کس قدر دھوکہ کرتے ہیں. اور حضرت مولا کائنات مولا علی نے فرمایا مومن جس سراغ سے ڈسا جائے گا اگر مومن ہوا تو دوبارہ اس میں انگلی نہیں ڈالے گا. خیر مومن علی تک گل ہی کو نہیں چھڑ دو نا. اس نے کہا لے کے شکار آؤ
لومڑی گئی گتھے کو کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت ضعیف ہو گئے ہیں، تو ساڑا دل ہے کوئی ساڑی برادری دا بندہ بھائی برادری دا جانشین بنے، کوئی ڈاڈا بن گیا تو سانو کھان نہیں دینے تو کرنا۔ وہ گئی لومڑی تے کھوتے نو کہنے لگی بادشاہ سلامت کسے ویلے بھی دنیا چھوڑ سکتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کوئی جانشین بناوا تے اپنی زندگی چ بناوا۔ تو میرا دل کیتا تو سارے نانکیاں چو لگے دو تسی آ جاؤ، کھوتے نہیں ساڑا پیکا شہر میری ماں دا پیکا وسدا رہے گا، وہ بھی کھوتا ایسے سوچے نہیں میں ساری زندگی بھار چکتا رہا میں وزیر اعظم کتوں بنتا، لیکن چونکہ کھوتا سی نا کماسل الحمار، اللہ بھی آکھا کئی بڑیاں پھوٹا مار دیتے ہوں دے بچوں کھوتے ہی ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی مارا۔ ساڑھا دلے تسی بن جاؤ، ٹھیک ہے جی برادری چاندی دھیانے لے آگیا کھوتا لے جا کے مولانا روح فرمان دن شیر نس کیا بادشاہ سلامت حضور آ گیا، انہیں چھال ماری نا تے کھوتے جو تنجاج مارا لگا تے کھوتا دو لتیاں مار کے نس گیا۔ اس آکے نالیکی کوئی کام دا شکار تلیا میں تو اس تا میں نے ویندے سار دوڑ لا دیتی۔ اس آکے بادشاہ سلامت تسی کوئی اپنی عمر والا خیال کرو، تسا دو اخا مخا لتاں جھلیاں نسکیاں تو کوئی حوصلہ بھی گناہ گزارا کرو نا، میں لے آندہ تسا ادھر آ کے سدھے پہ گئے وہ کوئی پیار کرنا چاہیے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے لے آنا، دوبارہ گیا لومڑی آندہ بہت آ گئی پھر آ گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت سے آپ بھاگ آئے، اصل میں نے تیری جانشینی کے لیے بڑے تقاضے کیے، بڑا میں پھٹیا کہ تسی نس پہ ہو کھوتیا تو نس پیا، حالانکہ تینوں بادشاہ مارن نہیں سی لگا وہ تینوں چمن لگا سی سیر جو پیار لے لگا۔ پھر میں بڑا اوکھا منائی من گئی آ چلیے۔ ہاں جی عقل ہوندی تو دوئی باری بہنتا مت ماری گئی لگا گیا۔ اس نے یہ جی بادشاہ سلامت نس گیا سی ڈر گیا سی تواڑے تو یہ معافی منگن آ گیا، انہیں این ہاتھ مارا نے کھوتے دے سیر تے اتو جڑا ڈھکنا لے گیا نا تے وچ مغز کو نہیں، شیر صرف مغز کھانا، مغز کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا لومڑیے یہ بغیر مغزوں کیوں لے آئی؟ اس نے کہا سونے ہیں جی مغز ہوندہ تو دوئی باری آؤندہ کیوں؟ سوچو کتنا کیا دیا آپ کو، آندھے نالے نے گیس بھی سکا دیتی، بجلی مکا دیتی، آندھے 4 گورنر اور بناؤنے اگلے 4 دا بھار نہیں چکے جا رہا 4 اور بناؤنے۔ تے تسی بھی مہربانی کرو خدا واسطے ممبر رسول تے میں کسے دا نام نہیں لے رہا، پر ایک دس رہا کہ جنہاں نو ملک نال پیار ہے کم از کم نہ دے پیار دی قیمت پاچ ہے، پیار کی قدر قیمت ڈال لینا، ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے گلشن کا خدا حافظ۔ کئی دفعہ ان تاجروں نے کئی دفعہ کہا کہ انکم ٹیکس ختم کر دو، اور اگر تمہارے اس معیار سے 10 گنا پیسہ جمع نہ ہو تو ہم ساری انکم ٹیکس کی رقم جو گورنمنٹ طے کیا ادا کر دیں گے۔ میرے سامنے مجھے بھی بلوایا گیا، جسٹس افضل جی سی چیمہ ریٹائرڈ جسٹس محمد افضل چیمہ، ہمارے حاجی غلام محمد کپڑے والے نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ صلاحیں کرتے پھرتے ہیں، حضور نے زکوٰۃ کیوں فرض کروائی؟ زکوٰۃ ہر کوئی دے گا، انکم ٹیکس کوئی نہیں دے گا۔ اور وہ جسٹس صاحب پھٹ پڑے، انہاں کہ جی ساری بیوروکریسی تے یہ سارے ممبران جڑے نے اسمبلی تے صوبائی تے مرکزی تے سینٹ یہ نہیں بن دیتے، یہ نہیں بن دیتے کیونکہ یہ سب ٹیکس چور ہے۔ بڑے بڑے اب مولوی بھی فساد میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں،
اگے مولویوں کا کی اشر ہے جو مولوی تسی بھی اسے کام تے چڑھ گئے ہو. معلم کا کام ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماندا سارے داڑھی والے تے بھول نہ جانا جدا منہ ویکھ تے خدا دا خوف ہوے اونوں عالم منو. کتنا پیسہ تباہ ہو رہا ہے, کتنی افری تفری مچی ہوئی ہے. پیسہ تمہارا ہے, زکاتاں تہاڈے کول نہیں ہے, کھلا تہاڈے کول نہیں ہے. حضرت میاں محمد بخش جیلمی کشمیر کا رومی آپ فرماتے ہیں کہ تینوں حرف تمیدے, تین حروف ہیں نا, توئے میم عین. آپ فرماتے ہیں تینوں حرف تمیدے تے تینوں ہی نکتیوں خالی تے خالی دے نال واپئی تے میں بھی رہ گیا خالی. دیکھو نا اللہ والوں نے کتنا نچوڑ نکالا ہے کہ لالچ کے تین حروف ہے. تما کمانا لالچ, اور تینوں پہ نقطہ کوئی نہیں, اور جیڑا اس بے نقطے نال لگا وہ بھی خالی رہے گا انشاءاللہ. جنہوں نے اللہ کی مانی ہے آج بھی نہ دے گلے بھریندے پہ نہیں. کتنے کروڑ نکلا ہے داتا کے دربار پہ, پتا کرو نا. پورا پنجاب اوقاف داتا کے مزار کی کمائی سے چلا, اور کمال وے یاری حرام کرنے والے بھی اسے چندے نال تنخواہ پہ لے لے. کدے تواڈے کچھ بھی سوچ ہوندی تے نہ مولویاں دے نیڑے نہ لگ دے جڑے زکاتاں لے کے تے بلڈنگاں بھی پائیاں تے ٹرانسپورٹاں بھی چلدیاں پیاں. اگر ان کا نبی سے تعلق ہوتا میرا نبی کیا کرتا, اللہم احینی مسکینا, یا اللہ مجھے زندہ رکھنا ہے تو مسکین رکھنا, وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا, یا اللہ جب میری موت آئے میری موت مسکینوں میں کرنا. پروردگار پھر جب قیامت کو اٹھانا تو مسکینوں میں اٹھانا فی زمرۃ المساکین. یہ جتنی عرب ریاستیں ہیں 40 کے قریب, اور یہ پوری دنیا تک میرے نبی کی سلطنت پوری دنیا. صدیق اکبر خلیفہ بنا تو ایک دن بیوی نے کہا کہ بچے حلوہ مانگتے ہیں. فرمایا اتنی استعداد نہیں, اتنی میں تنخواہ نہیں لیتا کہ فضول خرچی کی جائے. اسماء بنت امیہ صاحب کی بیوی کا نام ہے, اس نے حلوہ پکایا, وظیفے سے روزانہ ایک ایک پائی بچا کے حلوے کا مٹیریل خریدا, پکا کے شام کو کھانا رکھا صدیق اکبر کے سامنے, تو پلیٹ میں حلوہ پڑا تھا. پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ کسی پڑوسی پکایا تو نے بھیجے. بھائی صاحب نے عرض کیا نہیں اپنے پیسوں سے بنایا. فرمایا کہاں سے لیے؟ یہ تمہاری تنخواہ وظیفے سے کاٹ کر لیے ہیں. اسی وقت خزانچی کو بلایا, فرمایا اتنے پیسے تنخواہ میری کم کر دو, زیادہ آتی ہے ایسے حلوہ بھی بن سکتا ہے. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر نے کہا سونیا کوئی پچھلے جون تے دے نا, تو آپ نے کہا تسی اپنی باری جو مرضی کرنا مینوں تے نبھاؤ دیو نا. پتا کرو ایک وزیر کے لیے کتنی گاڑیاں مختص ہیں. میں کئی وزیر ویکھے جدو وزیر سن سرکاری گاڑیاں سن, ٹوٹر بجتے سن. آج کل جناب عالی انہوں کو چڑھن واسطے کھوتا بھی نہیں ہے. میں سرگودے نہیں دکھا دیتا. جب تمہارا تیل جلتا تھا, فاروق اعظم صاحب و کتاب لکھ رہے ہیں, حضرت علی آ گئے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آپ سے کام ہے. فرمایا اس ملت کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے, یا ذاتی قسم کا؟ حضرت علی نے فرمایا میرا ذاتی سوال ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ, ابھی میں ڈیوٹی پر ہوں. بیت المال ایک دکھائی پڑھائی ہو رہی ہے, جس نے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے چراغ کو پھونک ماری, چراغ بجھ گیا. فرمایا علی بات شروع کرو. یا امیر المومنین, یا امیر المومنین,
آپ یہ چراغ کیوں بجھا رہے ہیں؟ بات کا مقصد تو چہرہ سامنے ہو، شکل دیکھ رہے ہو، بات کا مقصد تو اس وقت ظاہر ہوگا، تو جب اندھیرا ہوگا تو نظر کیا آئے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ کام کوئی قوم کا ہے یا تمہارا میرا ذاتی ہے؟ تو آپ نے کہا ذاتی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ پیسہ بیت المال کا اور تیری میری ذاتی گپے شروع ہو جائے۔ اب پتہ کرو نا، ہمارے طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا، مولوی نہیں سیاستدان کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس کنٹینر میں آپ مذاکرات کر رہے تھے یہ 9 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوا ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ دیکھیے اگر واقعی اتنا ہوا ہے تو کم از کم 9 کروڑ پیسے سے کتنے گھروں کے چولہے جل سکتے تھے؟ ہماری مسجد پہ انہوں نے 5.25 لاکھ بل بھیج دیا، اور جو نیا بل آ رہا ہے وہ بڑے بڑے کوئی انشاءاللہ باں باں کر دے گا۔ اور پچھلے جمعے میں آئی صاحب نے پوچھنا سی کہ آئی صاحب اسی کنیکشن کٹا دئیے، اسی بل نہیں پڑ سکتے۔ اسی ہر بندے کو جمعہ دن ایک مطالبہ کریں گے بھائی ایک لکڑ لے ہوتا جی سارا چولہا جلدا رہے، نالے جمعہ پڑ جاؤ تو نالے ایک لکڑ ہم اسے کٹوا دیں۔ ظالم بدماش، بجلی کے بل پڑو مساجد کے، ان پہ ٹی وی ٹیکس بھی اس میں کامل ہے۔ ساری مسجد کتنے ٹی وی لگے ہوئے؟ 9 میٹر ہے، اور 9 میٹروں کے ساتھ ٹی وی کا بل لیتے ہیں۔ تو اس تو علاوہ مسئول بھی لینے، اتھو ان مسئول چنیاں ختم ہو گئی ہیں، تے مسئول آلی توڑی بدماش لین لیتے ہیں۔ اتنا مہربانی ضرور کرو، پر تسی جدوں بھی آکھی میں کسی نیک بندے آدھے ہوتے آدھے دے تھے چھڑیا، پر تسا کوئی بڑھنے جڑے ایڈے نا امیدیں نے۔ یہی تو میرے نبی نے بتایا، یہی تو دستور رسول۔ میرے نبی کریم کے غلام پڑھو تاریخ تواتر میں آئیے کہ میرے نبی کے وفادار خالد بن ولید جب سپین اندلس کی بندرگاہ پہ اترا، فرمایا کشتیوں کو آگ لگا دو، جلا دو۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب واپس جانا پڑے، فرمایا اے میں سوچ کے آئے ہی نہیں، ملک میرے خدا دا ہوئے تو میں چھوڑ دے ماں، ہر جا کے خداس ملک ماس۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یہاں رات پھر کنارے پہ نہ ٹھہرنا۔ فرمایا کیوں؟ یہاں وحشی درندے رہتے ہیں، وہ اسلامی فوجیوں کو کھا جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا چڑھ جاؤ اس پہاڑی پہ اور اعلان کرو، او حیوانو، او ڈنگرو، او خون خارو، خالد تمہیں فجر کی شروع ہونے تک مہلت دیتا ہے، ہم رات کو کسی کو نہیں بھگائیں گے، اپنے بچوں کو اور اپنا سامان لے کے فجر کی اذان سے پہلے یہ ذخیرہ خالی کرنا۔ دوستو جنگل میں چیخ چہاڑا مچ گیا، جانور اپنے بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا کر ذخیرے سے نکل گئے۔ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے تھوڑے ہم۔ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت، جنگل، دریا، خدا بندہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری، بادشاہ بھی مکار تے درویش بھی دھوکے باز۔ آج دیکھیے نا، میں نے غالباً آگے بھی بیان کیا ہوگا، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ
ہمدان تشریف گئے، شاہ علی ہمدانی علیہ رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے. تو وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد آپ واپس آئے. جو کپڑے پہن کے گئے تھے وہاں جا کے دھلوائے، پھر دوسرے پہن کے آ گئے واپس. جب اپنے گھر پہنچے تو گھر والوں کو کپڑے دیے دھونے کے لیے. تو جب آپ نے گٹھڑی کھولی تو ایک کیڑی اس میں چل رہی تھی. آپ نے کپڑوں کو باندھ دیا، گٹھڑی باندھ دی. فرمایا دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کی ہوا ہے حضور والا؟ فرمایا یہ جو کیڑی ہمدان سے میرے کپڑوں میں گھس گئی ہے، میں نے اس کو وطن سے جدا کر دیا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور تھے کیڑی آپ واپس جاؤں گا، میں ہمدان جاؤں گا اور کیڑی کو وہاں چھوڑ کے پھر گھر آؤں گا. اتنے تو تواڈے روزانہ کتنے قتل پہ ہوں گے؟ جج 7 سال 10 سال فیصلے نہیں کرتے، تنخواہ کی نہیں لیندے پہن، بندہ مر گیا. اللہ والے وہ ہیں جو کیڑی. دوستو حکمران تو یہ لے ہوگا تواڈے گوشوارے پڑے جاندے ہیں، پھر وکیل کر دیو. داتا صاحب دا تے کدے کسے گوشوارا نہیں بھریا، کہ کتنی آمدن آ رہی ہے. تو یہاں ان عوامل پہ غور کریں کہ حضرت عمر کا کاروان نکلا تو کسی کا پیالہ دریا میں رہ گیا. حضور دریا میں پیالہ رہ گیا ہے. فرمایا اور بھی کسی کی کوئی شے رہ گئی ہے؟ تو پانی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اپنے لیے نہیں نکلے ہیں، یہ محمد کے دین کے لیے نکلے ہیں، پیالہ واپس کرو. تو دریا کی چپیڑیں ٹکرا گئی اور پیالہ اچھل کے باہر آ گیا. حضرت عمر کی حکومت جو تھی تمہارے سے بنو تک تھی. یہ بنو حضرت عمر کی فتوحات میں شامل ہے. کہ تسی کتنے خوش نصیب ہو جنہیں جنگ کی تھی ایک پورا پاکستان ہی نالوں لا کے رکھ چھڑیا. اور لگے جی میں گیا خوشاب لگا نا منظور سیکٹری صوبہ نا منظور. کیوں نا منظور؟ انہوں بولے نے کیوں نا منظور؟ اس میاں والی ساڑھا حصہ ہے. خوشاب کو خوشاب ہی پچھڑا انہیں. یہ صرف دھوکے باز دینا کچھ نہیں چاہتے. بھٹو مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میں ہر کسی کو 5 کلے دیاں گا، ایسا ممکن ہے؟ اللہ نہیں منڈے ہی تھے تسی کتوں منڈے گے؟ بھٹو مرحوم نے ایک لفظ کہہ دیتا. اس کا چیئرمین پیپل پارٹی کا یہاں سرگودا ٹیکسٹائل مل میں فورمین تھا. بڑا میرے ساتھ ٹکرا گیا کہ تم پیپل پارٹی کی حمایت نہیں کرتے. میں کہ میں کسی بھی نہیں کرتا. ناراض ہو گیا کہ وہی گل پہ سنا رہے کہ ہم نے پوچھا کہ جناب بھٹو صاحب اتنے کلے تے مزدور مالک ہوئے گا تے مالک مزدور ہوئے گا جہاں ساری زندگی بوریاں چواندا رہا اور مل دیا بوریاں آپ ڈھوے گا، یہ کدی ہو سکتا ہے؟ تو کیوں کیا؟ اس کیا گل سن 1400 سال پہلے نبی آیا، اس آ کے جنت دیں گے جہنم دیں گے. 14 سال تو اس کلمہ کسے نہیں چھوڑے تو میرے 5 سال نہیں برداشت کرے گا. یعنی اپنی قوم کی تعریف کی تھی کہ بڑی چبڑ قوم ہے جڑی 1400 سال تو جنت دی انتظار سے لگی پھر دی تو میری نہیں مننے گی. دیکھو تم سیاستدانوں کو سمجھتے ہو کہ بدھو ہیں، سیاستدان آپ کو بدھو بناتے ہیں. اس لیے پسند کی ایک ہی جملہ نکل گیا تیری نجات ہو جائے گی. ایک ہی جملہ اور ساری زندگی عبادت رائگاں چلی جائے گی. تو خدا را آج یہ علماء جس مقصد کے لیے ہیں وہ بھلا دیا انہوں نے. چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ سے ڈراتے خوف زدہ کرتے. انہوں نے کہا قبر میں کچھ نہیں ہوگا، بس اگر قیامت نہیں ہونا ہے قبر تو ہونا ہی کچھ نہیں. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب مردے کو تم قبر میں دفن کرو گے مٹی ڈالو گے، اگر اس قابل نہ ہوا تو قبر جڑ جائے گی اور پسلیاں کھب جان گی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. صرف رسول کی وجہ سے کہ قبر میں رسول آئے گا، وہ کہتے ہیں آئے گا ہی نہیں، ہونا ہی کچھ نہیں. صرف اس کی نفی کے لیے کہ رسول وہاں نہیں آئے گا. تو یہاں امام الانبیاء کی ولادت کو کیوں
مختلف اختلاف کی ذات میں دی ہے. کیا حضور پیدا نہیں ہوئے؟ کیا دنیا میں نہیں آئے؟ اور یار اس نو تے علامہ اقبال نے پوچھا گیا کہ تسی خدا کتنے مانتے ہو؟ ایک اللہ میں ایک مانتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری آکسفورڈ کے طالب علم ہو، انگریزی پر عبور بھی ہے اور یہاں کے بیرسٹر بن کے جاؤ گے، تمہارا نام ہے، تو تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہوں حدیث تو نہ مننی نہیں کیونکہ کافر ہے، قرآن بھی آئے تو نہ مننی نہیں. تو اقبال نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا باہر لے آیا انہوں آکسفورڈ کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا کر کے کہا یہ سب سے پہلا کس کا نام لکھا ہے؟ مشرکہ نے دنیا دے عادلاں دا نام لکھے نستے ہوتے آکسفورڈ تے کہ دنیا میں اچھے عادل منصف انصاف کرنے والے کون کون سے لوگ ہیں، تے تسی کافر تے مشرک ہو کے پہلا نام میرے محمد دا لکھیا، دا پرافٹ محمد. اقبال نے کہا کہ یہ کیوں لکھا ہے آپ نے؟ تو مجھے جس نے کہا اللہ ایک ہے وہ اتنا سچا، یہ تسا بھی سچا لکھے ہے. اس کی زندگی کا آج تک تم نے جھوٹ تحریر کیا ہو تو دکھا. اس میں نے آخیا اللہ ایک ہی، اللہ ایک ہے. اس نے کہا ہے جس کو مشرکوں نے کافروں نے بھی صادق مانا ہے. یار یہ سڑا ایڈا رسول شانہ والا. تو اقبال نے وہاں کہا کہ خود را خود کر دی تہی برنوائے دیگر دل میں نہیں